عزیز دوستوں، ہماری تباہی اور بربادی کا علاج کسی ایم ایل اے کے پاس نہیں ہے۔ ہماری تباہی اور بربادی کا علاج کسی ایم پی کے پاس نہیں ہے، کسی منسٹر کے پاس نہیں ہے، کسی تنظیم کے پاس بھی نہیں ہے، کسی گروپ کے پاس بھی نہیں ہے۔ اصل چیز جو ذمہ داری ہماری تھی، اصل جو کام ہمارے ذمہ تھا، وہ کام ہم نہیں کرے۔ جو ذمہ داری ہم پر تھی وہ ذمہ داری ہم ادا نہیں کیے، جس کی وجہ سے آج حالات پہ حالات ہیں۔ کوئی ذمہ دار جب اپنی ذمہ داری ادا نہ کرے تو پھر وہ ذمہ دار کس بات کا؟ آپ کو ایک ڈرائیور کی ضرورت ہے، آپ نے کسی کو رکھا اس بات پر کہ مجھے ڈرائیور کی ضرورت ہے، آپ آ جاؤ، تو وہ آ گیا کام پہ کہ ٹھیک ہے، لیکن آنے کے بعد وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں آپ کے گھر میں کھانا پکاؤں گا، آپ کے گھر کی صفائی کروں گا، برتن دھل دوں گا، کپڑے دھل دوں گا، بیت الخلاء کی صفائی کروں گا، گھر کے باہر گھر کے اندر سب صفائی کروں گا، لیکن مجھے ڈرائیونگ نہیں آتی، میں ڈرائیور نہیں، میں ڈرائیونگ نہیں کر سکتا۔ تو آپ رکھیں گے اسے کام پہ؟ بھئی جاؤ، مجھے تو ڈرائیور کی ضرورت تھی، تمہاری نہیں۔ آپ کو ایک پکاتی کی ضرورت ہے، آپ نے ایک پکاتی کو لے کر آئے، اب وہ پکاتی آنے کے بعد یہ کہتا ہے کہ میں سب کچھ کروں گا لیکن پکانا مجھے نہیں آتا، تو آپ اس سے یہی کہیں گے بھئی آپ چلو یہاں سے، مجھے آپ کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے محترم عزیز دوستوں، اصل چیز جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت پر ذمہ داری دی، وہ ذمہ ہے اللہ کے پیغام کو اللہ کے مخلوق تک پہنچانا۔ اللہ کے پیغام کو اللہ کے مخلوق تک پہنچانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، ہمارے نبی آخری نبی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس امت کے ہر فرد پر یہ ذمہ داری دی ہے۔ ہم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر شخص کو اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال ہوگا۔ دعا کرنے سے صرف کام نہیں ہوگا۔ اللہ فلاں اسٹیٹ کا جو منسٹر ہے اسے، یا اللہ اس کی موت دے دے، اسے موت دے دے، اسے موت دے دے۔ ہمارے دعا کرنے سے موت دے دے گا اللہ؟ ہماری بھی تو کوئی ذمہ داری ہے کہ نہیں؟ ایک آدمی ٹرین میں سفر کر رہا ہے، دوسرے ساتھیوں کے ساتھ ٹرین میں سفر کر رہا ہے، اس کے پاس پانی کی بوتل ہے، ایک آدمی کو پیاس لگی ہے، وہ تڑپ رہا ہے، پانی پانی پانی۔ اب وہ پیاسا مر گیا تو پانی والا ذمہ دار ہوگا، پانی والا گنہگار ہوگا، پانی والا ذمہ دار ہوگا۔ اس کے پاس تھا، یہ دے سکتا تھا لیکن نہیں دیا، اور وہ پانی پانی کہتے کہتے دنیا سے چلا گیا۔ تو اسی طرح ہم سب ذمہ دار ہیں۔ کل قیامت کے دن یہ ہم سے ملنے جلنے والے، یہ ہم سے تعلقات رکھنے والے، ہم سے کاروبار کرنے والے، ہمارے جان پہچان والے، ہمارے فرینڈ سرکل میں جتنے لوگ ہیں، یہ کل قیامت کے دن اللہ سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ انہوں نے آپ کے پیغام کو ہم تک نہیں پہنچایا۔ یہ مجھے جانتا تھا، پہچانتا تھا، مجھ سے بات کرتا تھا، میری خیریت پوچھتا تھا، لیکن کبھی اس نے تیرے پیغام کو مجھ تک نہیں پہنچایا۔ تو بتاؤ ہم ذمہ دار ہوئے کہ نہیں ہوئے؟
اسی لیے جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں جتنی مخلوق ہے یہ ساری کی ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ جیسے آپ کے سارے گھر والے آپ کے کنبہ ہیں، کنبہ کے معنی گھر والے، آپ کی بیوی، آپ کے بچے، آپ کے بیٹے بیٹیاں، بہو، یہ سب کیا ہیں؟ آپ کے کنبہ۔ اسی طرح پوری دنیا میں جتنی مخلوق ہیں، وہ یہودی ہو، عیسائی ہو، نصرانی ہو، مجوسی ہو، پارسی ہو، قادیانی ہو، کچھ بھی ہو، وہ سب کے سب اللہ کے کنبہ ہیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں جو میرے کنبے سے محبت کرتا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ آج تک آپ دیکھیں جو بھی بنے ہیں وہ مخلوق کی خدمت کی وجہ سے ہی بنے ہیں۔ مخلوق کی خدمت کی تو اللہ تعالیٰ کو یہ عمل اتنا پسند ہے، اتنا پسند ہے۔ شیخ الاسلام حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ شیخ الاسلام کیسے بن گئے؟ کیا کتابیں پڑھ کے شیخ الاسلام بن گئے؟ عالم تھے، مدینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے پاس بیٹھ کر 18 سال تک حدیث پڑھائے ہیں۔ وہ حدیثیں پڑھنے کے بعد شیخ الاسلام بنے، خانقاہوں کی وجہ سے بنے نہیں، خدمت کی وجہ سے اللہ نے ان کو یہ مقام عطا فرمایا۔ حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ جب انگریزوں نے تحریک ریشمی رومال کا جب پردہ فاش ہو گیا تو انگریزوں نے حضرت کو پکڑ لیا اور بغاوت کی سزا میں، جرم میں، بغاوت کے جرم میں حضرت انگریزوں نے مالٹا کے جیل میں حضرت کو بند کر دیا، محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کو مالٹا کی جیل میں بند کر دیا۔ تو ادھر شیخ الاسلام حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہانہ کر کے، ایک جرم کر کے، تاکہ اور پھر انہوں نے جرم کر کے پولیس سے درخواست بھی یہ کی کہ مجھے حضرت جس جیل میں ہے اس جیل میں بند کرو۔ تو ان کی خواہش کے مطابق ان کو لے جا کے مولانا محمود حسن جس جیل میں تھے، مالٹا کی جیل میں، وہاں بند کر دیے۔ ان کا ارادہ کیا تھا کہ حضرت کی خدمت کرنا، وہاں حضرت کی خدمت کرنا، اور وہاں جیل میں انہوں نے خدمت کی، حضرت کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ خدمت اتنی پسند آئی کہ اللہ نے اس خدمت کی وجہ سے ان کو شیخ الاسلام کا مقام عطا فرمایا۔ خدمت اصل ہے، اللہ کو بہت پسند ہے اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھلائی کرنا، اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچانا، یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ شیخ الہند کیسے بنے؟ رات بھر نفلیں پڑھ کے، تہجد پڑھ کے، دن بھر روزہ رکھ کے کیسے بنے؟ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے والد کی بہت خدمت کرتے تھے۔ جب حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے والد صاحب کی عمر بہت زیادہ ہو گئی اور بوڑھے ہو گئے، بیمار ہو گئے، تو ان کے گھر میں رہ کر ان کا علاج ہوتا تھا، شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں۔ تو رات کو جب وہ استنجے سے فارغ ہوتے، بیت الخلاء سے فارغ ہوتے، اس زمانے میں آج کل جو لیٹرین کے لیے پائپوں کا یہ کنیکشن کا انتظام ہے، ایسا انتظام نہیں تھا۔ 100 سال کے قریب کی بات کر رہا ہوں، 70-80 سال پہلے کی بات نہیں، اس سے بھی پہلے کی بات، 100 سال کے قریب کی بات۔ تو وہ دیوار تھوڑی اونچی بنا دیتے تھے اور نیچے تگڑ کی کوئی پلیٹ رکھ دیتے تھے، گندگی اس میں جمع ہو جاتی۔ صبح صادق سے پہلے تہجد کے وقت یا سورج نکلنے سے پہلے راتوں رات اندھیرے میں اس گندگی کو لے جا کر پھینک دیتے تھے، صفائی ہو جاتی، یہ ایسا ہوتا تھا پہلے۔ تو حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ پریشان کہ یہ گندگی کون صاف کرتا ہے، یہ گندگی کون صاف کرتا ہے۔ ایک مرتبہ انہوں نے دیکھا کہ شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ اس گندگی کو صاف کر رہے ہیں۔ میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں،
مخلوق کی خدمت، اللہ کے مخلوق کو فائدہ پہنچانا، یہ عمل اللہ کو بہت پسند ہے۔ آپ دیکھیں تاریخ اٹھا کر، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک بوڑھی عورت تھی، بہت زیادہ بوڑھی ہو چکی تھی، اتنی بوڑھی کہ اس کے آنکھوں کی بینائی ختم ہو چکی تھی، لاچار تھی، مجبور تھی، ایک جھوپڑی میں وہ رہتی تھی، اس کی دیکھ بھالی کے لیے کوئی نہیں تھے، اور اتنی بوڑھی ہو چکی تھی کہ اس کے دانت بھی جھڑ چکے تھے، اس کے دانت بھی گر گئے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کو بتائے بغیر رات کو چپکے سے اس بڑھیا کے جھوپڑی کو جاتے تھے، گھر کا سارا کام کاج کرتے، برتن دھلنا، کپڑے دھلنا، صفائی کرنا، سب کچھ کر کے روٹی لے جاتے تھے، اور پھر روٹی اس بوڑھی عورت کو کھلاتے اور کھلا کر پھر واپس آ جاتے تھے۔ اللہ اکبر، اسے کہتے ہیں مخلوق کی خدمت۔ آج میرا پڑوسی، میرے رشتہ دار میں خلیرے بھان کی، پھپھیرے بھان کی شادیاں نہیں ہو رہی، میرے رشتہ داروں میں کئی جان پہچان کے ایسے ہیں جو بے روزگار ہیں، 50,000 میں ان کی روزی کا بندوبست ہو سکتا ہے، ان کے کاروبار کا بندوبست ہو سکتا ہے۔ ہم اتنے شیطان کے غلام ہو رہے ہیں، لاکھوں روپئے دعوتوں میں برتھ ڈے کے نام پر خرچ کرنے کو تیار ہیں، لیکن اپنے خاص بھائی کی، اپنے خاص بہن کی، اپنے جان پہچان والوں کی، اپنے پڑوسیوں کی، ایمان والوں کی مدد کرنے کو تیار نہیں ہیں، تیار نہیں ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چپکے سے ہی عمل کرتے تھے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ دفتر اٹھا کر دیکھ رہے تھے کہ مدینے میں کتنے غریب ہیں، کتنے یتیم ہیں، کتنے بیوہ ہیں، کتنے مسکین ہیں، تو اس میں اس عورت کا نام تھا، اور پھر اس میں آگے اس یتیم کی ذمہ داری کون لیا وہ بھی نام لکھا ہوا تھا، لیکن اس کے آگے کوئی نام نہیں تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فکر ہوئی کہ اس کی ذمہ داری کون لے رہا ہے، ذرا آج دیکھوں میں، ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ کوئی اس کی ذمہ داری نہ لیا ہو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دن چھپ کر دیکھے تو انہیں پتہ چل گیا کہ یہ اونچا کام امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انجام دے رہے ہیں۔ بہرحال جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کو بتائے بغیر پھر اس بوڑھیا کے گھر کو گئے۔ ان کو معلوم تھا نا یہ لاچار ہے، مجبور ہے، بیچاری اندھی ہے، تو گئے اور جا کر گھر کا سارا کام کیے، اور پھر کرنے کے بعد پھر روٹی کو سالن میں بھگو کر، زیتون کے تیل میں بھگو کر نرم کر کے اس بڑھیا کو کھلانے لگے۔ تو بڑھیا پہلے لقمے میں ہی وہ بڑھیا کہنے لگی کہ آج کوئی بدل گیا ہے کیا؟ کون ہو تم؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اماں کیا ہوا؟ اماں کیا ہوا کیا آپ کو؟ کوئی تکلیف ہو گئی؟ کیا ہوا کیا؟ وہ بڑھیا کہنے لگی کہ بیٹا تم سے پہلے جو آتے تھے وہ اپنے دانتوں میں روٹی چبا کر نرم کر کے مجھے کھلاتے تھے، وہ روٹی کو دانتوں میں چبا کر نرم کر کے مجھے کھلاتے تھے۔ اللہ اکبر، مخلوق کی خدمت یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اللہ کو بہت پسند ہے۔ تفسیر میں امام المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ قیامت تک جتنے بھی مفسر آ جائیں، جتنے بھی آ جائیں، جب تک ان کی سند، ان کی نسبت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہیں ملتی، ان کی تفسیر کی سند کمزور ہے، ان کی تفسیر معتبر نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے مفسر کیسے بنے؟ ان کے اندر خدمت کا جذبہ تھا، خدمت کا شوق تھا۔ آج تو ماں باپ کی خدمت نہیں کرتے، گھر کے بڑوں کی خدمت نہیں کرتے،
اپنے محلے کے بڑوں کی خدمت نہیں کرتے، جن کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ملنا جلنا 24 گھنٹے وقت گزارنا، ان کی خدمت نہیں کرتے، ہم دوسروں کی خدمت تو چھوڑو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پہرے دار تھے، رات میں جو ڈیوٹی کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہرے داری میں، ان کے پاس گئے اور جا کر کہنے لگے کہ آج ان سے درخواست کی، ان سے ریکویسٹ کی کہ آج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کروں گا، آج میں پہرے داری کروں گا۔ خدمت کیا تھی؟ بس رات میں جو بھی آپ کو ضرورت ہو، پانی کی ضرورت ہوگی پانی پیش کروں گا، مسواک کی ضرورت ہوگی، تہجد کے لیے اٹھیں گے مسواک کی ضرورت ہوگی مسواک پیش کروں گا، لوٹے کی ضرورت ہوگی لوٹا پیش کروں گا، آپ استنجے کے لیے باہر جائیں گے چپل کی ضرورت ہوگی میں چپل پیش کروں گا، آج میں پہرہ داری کروں گا، آج میں خدمت کروں گا، آپ آرام کرو۔ تو انہوں نے مان لیا، انہوں نے رات میں خدمت کی۔ صبح میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہرے دار کو بلا کر پوچھتے ہیں آج رات تھوڑا بدلا بدلا سا لگا، کیا بات ہے؟ اب وہ جو خادم تھا وہ اس کے مسواک دینے کا طریقہ الگ رہا ہوگا، اس کے پانی پیش کرنے کا طریقہ الگ رہا ہوگا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے آج رات میں ذرا بدلا بدلا سا محسوس ہوا، کیا بات ہے؟ تو وہ خادم کہنے لگے کہ اللہ کے نبی اصل میں بات یہ تھی کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کل شام کو میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے یہ ریکویسٹ کی تھی، درخواست کی تھی کہ آج وہ خدمت کریں گے، آج رات انہوں نے آپ کی خدمت کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے اور خوش ہو کر دعا دی، اللہم علمہ الکتاب، اے اللہ عبداللہ ابن عباس کو اپنی کتاب کا علم عطا فرما، قرآن کا علم عطا فرما۔ اس دعا کا نتیجہ یہ کہ آج وہ اتنے بڑے مفسر بنے، قیامت تک جتنے بھی مفسر آئیں گے ان سے بڑا مفسر کوئی قیامت تک آ نہیں سکتا۔ اللہ نے اتنا قرآن کا علم ان کو عطا فرمایا۔ کیسے؟ خدمت کی وجہ سے۔ آج اگر کسی کے ماں باپ ہیں تو ان کی قدر نہیں ہے، گھر میں بڑے ہیں ان کی قدر نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دین نہیں ہے، زندگی میں دین نہیں ہے، قرآن نہیں ہے، حدیث نہیں ہے۔ تو اللہ کو وہ بندے بہت پسند جو بندوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں، جو بندوں کی خدمت کرتے ہیں۔ حضرت اسم رحمۃ اللہ علیہ، میں بتا رہا ہوں آپ کو، جتنے بھی بنے نا وہ مخلوق کی خدمت کی وجہ سے بنے، مخلوق کی اتنے بڑے اللہ کے ولی بنے حضرت اسم رحمۃ اللہ علیہ۔ واقعہ یہ ہوا کہ ایک مرتبہ ایک عورت ان سے کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے آئی۔ اس عورت کو گیسٹرک تھی، کوئی پیٹ کا پرابلم تھا شاید، وہ آئی، آ کر بیٹھی تو اس کی ہوا نکل گئی، زور سے آواز کے ساتھ ریح خارج ہو گئی۔ اب وہ عورت دل میں شرمندہ ہو رہی ہے کہ حضرت کے پاس آتے ہی ایسا ہوگا، حضرت کیا سوچ رہے ہوں گے۔ دل میں وہ شرمندگی محسوس کرنے لگی۔ حضرت نے اس کی شرمندگی کو دور کرنے کے لیے جو عمل کیا وہ عمل اللہ کو بہت پسند آیا۔ وہ عمل اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے ان کو وقت کا ولی بنا دیا۔ حضرت نے کیا کیا؟ حضرت نے ایکٹنگ کرنا شروع کر دی۔ وہ عورت دل میں شرمندہ کہ کیا ایسا ہوگا نہ بول کر، جب اس نے بات کرنا شروع کی تو حضرت نے ایکٹنگ کی کہ بولو اماں ذرا زور سے بولو، بولو، کیا سننے نہیں آ رہا، اب بھی زور سے بولو۔ تو وہ عورت کی دل کی شرمندگی دور ہو گئی کہ چلو ان کو سننے نہیں آتا، آواز نہیں سنے ہوں گے۔ ایک مومن کو شرمندہ ہونے سے بچانا، یہ اللہ کو عمل اتنا پسند آیا کہ اللہ نے حضرت اسم رحمۃ اللہ علیہ کو وقت کا ولی بنا دیا۔ مخلوق کے ساتھ محبت کا معاملہ کرنا، مخلوق کی بھلائی سوچنا، رحم کرم کا، مخلوق کو فائدہ پہنچانا، یہ عمل اللہ کو بہت پسند ہے، بہت پسند ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کنتم خیر امہ، کہ تم بہترین امت ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ مخلوق کو نفع پہنچاتی ہو۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے محدث ہیں، مفسر ہیں، مورخ ہیں،
ماہر ہیں، وہ علم کلام میں ماہر تھے۔ احیاء العلوم ان کی جو کتاب ہے، اس کتاب سے لاکھوں کروڑوں لوگوں نے استفادہ کیا، ہدایت کے راستے پر آئے۔ جب ان کا انتقال ہوا، کسی بزرگ نے خواب میں ان کو دیکھا، ان سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے نہ میرے کتاب کے بارے میں مجھ سے پوچھا، نہ میرے حدیث کے درس کے بارے میں مجھ سے پوچھا، نہ علم کلام کے بارے میں مجھ سے پوچھا، بلکہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں کتاب لکھ رہا تھا، حدیث لکھ رہا تھا۔ اس زمانے میں لکھنے کے جو قلم تھے وہ لکڑی کے ہوتے تھے، روشنائی ہوتی، انک ہوتا، انک کی باٹل میں وہ لکڑی ڈبو کر پھر اس انک سے جو ہے لکھتے تھے، ایسا لکھنا ہوتا تھا اس زمانے میں۔ کہتے ہیں کہ میں حدیث لکھنے کے لیے بیٹھا اور قلم کو روشنائی میں ڈالا، انک میں ڈالا، جیسے میں وہاں سے نکالا تو ایک مکھی اس روشنائی میں آ کر بیٹھ گئی، اس انک میں، اس قلم میں لگے ہوئے انک میں ایک مکھی آ کر بیٹھی، تو میں فوراً ایسے ہی ہاتھ کو میں نے روک لیا، میں ہلا نہیں، میں ایسے ہی پکڑا رہا تاکہ وہ مکھی اپنی پیاس بجھا لے، پیٹ بھر کر پی لے۔ اللہ کو میرا یہ عمل اتنا پسند آیا، اللہ نے فرمایا اے غزالی تو نے میری ایک مخلوق پر رحم کیا، جا آج میں تجھ پر رحم کرتا ہوں، میں نے تیری مغفرت کر دی۔ بھائیوں پر رحم نہیں کرتے، بہنوں پر رحم نہیں کرتے، اڑوس پڑوس والوں پر رحم نہیں کرتے۔ ذرہ گاڑی ٹچ ہو جان دے، اس کی پوری خاندان کی نہیں گنائی تو کچرا لا کو ہمارے گھر کے سامنے ڈال ڈالیں دے، ہے کسی میں ہمت؟ وقت وہ فرعون زندگی میں ایک مرتبہ بولا تھا، سو پوری زندگی میں ایک مرتبہ بولا تھا انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا اللہ ہوں بول کو تکبر کرے، اللہ تعالیٰ قیامت تک کے واسطے اسے سزا دے رہی، آج بھی اس کی لاش ہے۔ انہیں خدم خدم پو فرعونیت، اس کے اندر خدم خدم پو فرعونیت، میرے سے بڑا کون، میری بات سنتے نہیں، میری رائے لیتے نہیں، فرعون سے بڑھ گا نا انہیں۔ پھر اس کے اوپر کیسے حالات آئیں گے؟ اللہ کی مدد آئے گی یا اللہ کی پکڑ آئے گی؟ تو میرے محترم عزیز دوستوں، جو بھی بنے وہ خدمت کی وجہ سے بنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو خدمت بہت پسند ہے، مخلوق کی خدمت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ آپ پوری تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، پوری تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، آج میرے عزیز ساتھیوں جو حالات ہیں وہ کیوں ہیں؟ وہ اس لیے ہیں کیونکہ اللہ نے ہمارے ذمے جو کام دیا تھا وہ کام ہم نہیں کر رہے ہیں۔ وہ کام کیا ہے؟ اللہ کی مدد کو متوجہ کرنا ہے، تو اس کے لیے اللہ کی مخلوق سے محبت کرنا ہوگا۔ اللہ کی مخلوق سے محبت کریں گے، اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچائیں گے، تو اللہ کی مدد ہمارے طرف متوجہ ہوگی۔ اللہ کے غضب سے اور اللہ کے عذاب سے روزانہ یہ جو اللہ کا عذاب آ رہا ہے، شکلیں بدل بدل کر، وہ تو اللہ کے نبی کی دعا ہے جس کی وجہ سے ہم بچے ہوئے ہیں، ورنہ کیسے کیسے کبھی بلڈوزر کی شکل میں، کبھی حکومتوں کی شکل میں، کبھی پتہ نہیں کیسی کیسی شکلوں میں، کبھی وباؤں کی شکل میں اللہ کا جو عذاب آتا ہے، وہ اس لیے کیونکہ اللہ نے جو ذمہ داری دی وہ ذمہ داری ہم نہیں کر رہے ہیں، اس میں کمی کوتاہی کر رہے ہیں، اس کو نہیں نبھا رہے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ کے عذاب کے ہم شکار ہو رہے ہیں۔ ورنہ میرے محترم عزیز دوستوں، آپ سوچیں تو ذرا صحیح، ایک عورت ہے دن بھر روزہ رکھتی ہے، وہ رات بھر نمازیں پڑھتی ہے، پوری زندگی کا اس کا یہ معمول ہے۔ ہمیں فجر کی نماز کو اٹھنا بولے تو سوچتی، ایو ایسی ٹھنڈ میں کیسا اٹھنا، ٹھنڈے پانی میں کیسا وضو کرنا، بہت سے تو سوچتے نہیں، چھوڑو کیا بھی نہیں۔ پوری زندگی دن بھر روزہ رکھنے والی، رات بھر نمازیں پڑھنے والی، جب اس کا انتقال ہوا تو صحابہ کہنے لگے وجبت الجنہ وجبت الجنہ، جنت واجب ہو گئی، وہ تو جنت میں جائے گی، جنت میں جائے گی۔ پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وجبت النار، کیا فرمایا؟ وہ جہنم میں جائے گی۔ صحابہ حیران پریشان، اللہ اکبر، اتنی بڑی عبادت گزار، اتنی بڑی عبادت گزار
دن بھر روزہ رکھنے والی، رات بھر نفلیں پڑھنے والی، تہجد پڑھنے والی جہنم میں جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس عورت نے ایک بلی پال رکھی تھی، اس بلی کا حق ادا نہیں کی، وہ تکلیف کی وجہ سے بلی مر گئی تو اس کی وجہ سے یہ جہنم میں جائے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج ہمیں حق ادا کر رہی دوسروں کا، بہنوں کا حق کیا ہے، بہنوں کا حق ادا کر رہی، بھائیوں کا، چھوٹے بھائیوں کا کیا حق ہے، بڑے بھائیوں کا کیا حق ہے، ماں باپ کا کیا حق ہے، سب کا حق مار کو کھا جا رہی، مدرسہ کا بھی کھا جا رہی، مسجدوں کا بھی کھا جا رہی، عوام کا بھی کھا جا رہی، وقف کا بھی کھا جا رہی، بھائیاں بہنوں کا بھی کھا جا رہی، پڑوسیاں کا بھی کھا جا رہی، سب کا حق مار کو، جھوٹ بول کو، قرض لے کو دینے کا نام نہیں، وارثوں کو جو حصہ ملنا وہ دینے کو تیار نہیں، اتنے سارے حق مار کو کھا کو۔ بہت سی جگہ تو سننے میں آیا کہ امام اور مؤذن کو وقف بورڈ کی طرف سے جو پیسے ملتے ذمہ داراں وہ پیسے بھی چھنا کو کھا جا رہی، اتنا سب حق مار کو یہ ایک بلی کا حق ادا کری نہیں جہنمی ہوگی، باپ کا حق ادا نہیں، ماں کا حق ادا نہیں، جورو کا حق ادا نہیں، بچوں کا حق ادا نہیں، پڑوسیوں کا حق ادا نہیں، قرض والوں کا حق ادا نہیں، ان سب کا حق مار کو کیا انہیں جنت میں جا سکتا ہے؟ بھئی بولو، آپ بولو مجھے، جنت میں جا سکتا ہے؟ جنتی ہو سکتا ہے انہیں؟ اس لیے میرے عزیز ساتھیوں، اللہ تعالیٰ بڑے رحم کرنے والے، کرم کرنے والے، اس کے حکموں کا ادب کریں، احترام کریں۔ آج میرے عزیز ساتھیوں، جمعہ کے دن جمعہ کا احترام نہیں ہمارے پاس، تو اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ ملکہ زبیدہ بڑی اللہ والی نیک بندی تھیں، ان کی نیکی کا پوری دنیا میں چرچا ہے کہ وہ کیسی نیک بندی تھیں۔ اب سوچیں، بغداد سے لے کر، عراق سے لے کر مکے تک نہر کھدوائیں، اس زمانے میں نہر کھدوائیں تاکہ حاجیوں کو، مسافروں کو پانی کی تکلیف پیش نہ آئے۔ کتنی بڑی اللہ والی تھیں وہ، اپنے محل میں 24 گھنٹے اللہ کے قرآن کی تلاوت ہوتے رہنا، اس کے لیے وہ تنخواہ دے کر عورتوں کو رکھی ہوئی تھی ڈیوٹی پہ، 2 گھنٹے انہوں، 2 گھنٹے انہوں، 2 گھنٹے انہوں پڑھنا، 24 گھنٹے میرے محل میں اللہ کے کلام کی آواز آنا ہے۔ اللہ اکبر، اتنی محبت آج کس میں ہے؟ اتنی بڑی اللہ کی بندی، جب اس کا انتقال ہوا تو کسی نے ان کو خواب میں دیکھا، پوچھا کہ آپ کے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ ملکہ زبیدہ کہتی ہیں کہ اللہ نے نہ میرے نہر کے بارے میں مجھ سے پوچھا، نہ قرآن کی تلاوت کے بارے میں مجھ سے پوچھا۔ ایک مرتبہ میں اپنے محل میں جھولا جھول رہی تھی، محل کے اندر تھی، وہاں تو کوئی پردے کا مسئلہ نہیں تھا، میں جھولا جھول رہی تھی، اور جھولا جھولتے ہوئے جب جھولا اوپر کی طرف گیا، میرے سر پہ دوپٹہ نہیں تھا، اوپر کی طرف جھولا گیا، مؤذن کے اذان کی آواز میرے کانوں میں پہنچی، جھولا نیچے سے آنے سے پہلے اذان کے احترام میں اترنے سے پہلے میں نے سر میں دوپٹہ اوڑھ لی، میں نے اپنے سر کو اوڑھنی سے ڈھانپ لیا، اذان کے احترام میں جھولے سے نیچے اتر گئی۔ اللہ نے فرمایا کہ تیرا یہ عمل مجھے اتنا پسند آیا کہ جا، آج میں نے اس عمل کی وجہ سے تیری مغفرت کر دی، آج اس عمل کی وجہ سے میں نے تیری مغفرت کر دی۔ احترام اذان کا، قرآن کا، اللہ کے گھر کا، اللہ والے کا احترام نہیں ہے ہمارے پاس۔ کیا احترام ہے امام کا ہمارے دل میں؟ کیا احترام ہے مؤذن کا ہمارے دل میں؟ ہمارے نزدیک تو داڑھی جبے والے سب سے بڑے شریر، صحیح بات ہے۔ گھر میں بچ کو، دعوتہ میں بچ کو پھینکنے کی ضرورت نہیں ہے، کئی کو وہ کچرے کی توٹی میں بھیجو، موزن صاحب کے گھر کو بھیجو، امام صاحب کے گھر کو نہیں، انہوں بھی آگے تھے دعوت کو، مدرسے کو بھیج ڈالو، کیا بھی نہیں کھا لیتی۔ اللہ کا غضب نہیں آئے گا، اللہ کا عذاب نہیں آئے گا تو کیا اللہ کی مدد آئے گی؟
میرے محترم بزرگ عزیز دوستو، اللہ بڑے غفور الرحیم ہیں، معاف کرنے والے ہیں، توبہ کو پسند کرتے ہیں۔ مخلوق سے محبت یہ اللہ کو بہت پسند ہے، بہت پسند ہے۔ آپ کو معلوم، ایک عورت بدکار تھی، فاحشہ تھی، گنہگار تھی، راستے میں جا رہی تھی، ایک کتیا کو اس نے پانی پلایا، ایک پیاسے کتیا کو پانی پلائی، اللہ نے اس عمل کی وجہ سے اس کی مغفرت فرما دی۔ تو میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، اصل ذمہ داری جو ہے ہم پر وہ یہ کہ اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچانا، اللہ کے مخلوق سے محبت کرنا، اللہ کے مخلوق کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کرنا، ان کو بھلائی، ان کو فائدہ پہنچانا۔ اسی کام کے لیے اللہ نے فرمایا کنتم خیر امہ، کہ تم بہترین امت ہو۔ اور جو یہ کام کرتے ہیں اللہ نے فرمایا کہ ان کی ذمہ داری، ان کی حفاظت کی ذمہ داری میری ہے۔ جب یہ آیت اتری واللہ یعصمک من الناس، کہ میں آپ کی حفاظت کروں گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجرے سے سر مبارک باہر نکال کر وہاں جو پلر تھا، استوانہ حرس، حفاظت کا، پہرے کا پلر تھا، اس پلر سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمہاری اب مجھے ضرورت نہیں، اللہ میری حفاظت کرے گا، آج سے اللہ میری حفاظت کرنے والا ہے۔ یہودیوں نے کوشش کی آپ کے اوپر پتھر ڈال کر آپ کو مارنے کی، کوشش کی آپ کے کھانے میں زہر ملانے کی، کفار مکہ نے کئی مرتبہ آپ کو جان سے مارنے کی کوشش کی، لیکن جو اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچاتا ہے اللہ ان کی حفاظت فرماتے ہیں۔ الحمدللہ بڑی خوشی کی بات ہے، حضرت مولانا کلیم صدیقی صاحب پھلت کے رہا ہوئے، باعزت رہا ہوئے، اللہ نے ان کے اوپر اور بھی جو کیسز ہیں دعا فرمائیں۔ وہ انہوں نے اصل ناک میں دم کر رکھا ہے، ان کے کام سے لوگوں کو تکلیف ہے۔ وہ کیا بتاتے ہیں، تمہارے رامائن میں کیا ہے، تمہارے وید میں کیا ہے، تمہارے بائبل میں کیا ہے، دیکھو اللہ کا پیغام یہ ہے۔ ان کی جو کتابیں ہیں، وہ جو غیروں میں دعوت کا کام کر رہے ہیں، اس سے ان کو تکلیف ہے، ان کے ناک میں دم انہوں نے کیا ہوا ہے۔ آپ کی امانت آپ کے سیوا میں جو انہوں نے کتاب لکھی ہے، اس کتاب کی وجہ سے جو انقلاب آیا، یہ ساری چیزیں، لیکن اللہ محافظ ہے ہر داعی کا۔ داعی کا محافظ کون ہے؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے میں داعی کی حفاظت کرنے والا ہوں، واللہ یعصمک من الناس۔ تو اس لیے میرے عزیز ساتھیوں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم خود اللہ کے پیغام کو سمجھیں، اپنی زندگی میں لائیں، اپنے گھر سے اس پیغام کو پہنچانا شروع کریں۔ ہم دوسروں کو پہنچانا تو دور کی بات ہے، ہم اب تک اپنوں کو نہیں پہنچائے، اپنی بیوی کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے دوستوں کو اللہ کا پیغام نہیں پہنچائے۔ ہم اپنی ذات سے شروع کریں گے نا بھائی، انشاءاللہ شروع کریں گے، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔